بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب المسلمين، مدد يا شيخ دستور مولانا شيخ عبد الله فاز حسن شيخ محمد ناظر، مدد. طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. اللہ کا شکر ہے کہ ہم رجب کے بیچ میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ 3 مبارک مہینوں کی شروعات کرتا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں۔ یہ ایک مبارک مہینہ ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سائپرس کا سفر کر رہے ہیں اور ہم اس کو وہاں پر پورا کریں گے انشاءاللہ۔ ہم لیلۃ المعراج وہاں پر کریں گے، اللہ نصیب فرمائے۔ لیلۃ المعراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ ہے، اور یہ ایک بڑی نعمتوں میں سے ہے اللہ عز و جل کی۔ یہ وہ رات ہے جب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات جو ان کے لیے بنائی گئی ہے وہ دکھائی گئی۔ کچھ لوگ ہیں جو کہ عالم نہیں ہیں لیکن عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جس سے کہ لوگ ان معجزوں پر یقین نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خواب میں دیکھا۔ یہ لوگ بالکل ان میں عقل کی کمی ہے، ان کی نفس ان پر حاوی ہو چکی ہے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں انہیں شیطان ہرا چکا ہے۔ اصل میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسا کہا ہوتا تو مشرک اتنا خوش کیوں ہوتے؟ یہ ایسی چیز ہے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ انہوں نے یہ خواب میں دیکھا تو مشرک تو کچھ بھی نہیں کہتے، بلکہ وہ تو خوش ہوتے کہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، وہ اس راستے کو چھوڑ دیتے اور یہ ختم ہو جاتا۔ اس کے بجائے اللہ کا شکر ہے کہ اسلام کا نور اور زیادہ پھیلا ہے ہر جگہ۔ جو نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں اللہ کی طرف سے اس رات میں، وہ خصوصی ان کے لیے ہی تھی۔ اس لیے جو اس کو منع کرتے ہیں ان میں عقل نہیں ہے، ان میں غداری ہے، منافقت ہے اور ہر طرح کا شر ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ کے یہاں مشکل چیز نہیں ہے۔ جب یہ لوگ ایسا کہتے ہیں تو یہ اللہ عز و جل کی قدرت سے انکار کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، یہ لوگوں کو کفر تک پہنچاتا ہے، یہ ہر چیز سے انکار کروا دیتا ہے اور پھر ان لوگوں میں ایمان نہیں رہے گا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جسمانی اور روحانی طور پر انہوں نے سفر کیا اس رات میں، جیسے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ یہ اصل میں ہوا، اور باقی جو لوگ اس سے انکار کرتے ہیں انہیں ہمیں غدار کی طرح دیکھنا چاہیے جو کہ دین کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے کہ خامخواہ کے مسئلوں میں دخل اندازی کرنا۔ وہ اپنے قد سے اونچے مسئلوں پر بات کرتے ہیں اور ان میں دخل اندازی کرتے ہیں، لعنت ہو ان کے قد پر۔ یہ بالکل بھی اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اس کو بار بار اٹھاتے ہیں فتنہ پیدا کرنے کے لیے، ہر طرح سے، ہر موقع پر۔
شیطان کبھی آرام سے نہیں بیٹھتا، ہر منٹ وہ لوگوں کے ایمان کو اور اسلام کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کوشش کرتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اس پر پھونک مار کے۔ کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ۔ اللہ کا نور کامل ہونا چاہتا ہے اور یہ کامل ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے یہ نور چاروں طرف ہوگا۔ جو اس نور کے خلاف ہوں گے وہ پگھل جائیں گے اور ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں اس نور میں سے عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ہم اس نور کا کمال دیکھیں اس دنیا میں انشاءاللہ۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔